اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ جواب دیکھیں کتنا انٹلیکچوئل جواب ہے، کتنا پرفیکٹ جواب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے۔ بس آپ نے یہ جواب آج بھی جو دین کا دائی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے عوض یہ جواب دے سکتا ہے تو وہ سمجھ لیں نبیوں کے طریقے کے اوپر ہے۔ اب مجھے بتانا ہے آپ نے کون سا دائی اس میں فٹ بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امت جب نبیوں والا کام کر رہی ہے نا، تو جو لوگ نبیوں سے بڑھ کر عزت اویل کر رہے ہیں اس امت کے اندر، علماء، ظاہر نبیوں نے تو اس طرح کی عزت تو اویل نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے اجتماع میں 16 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہو۔ رائے ونڈ میں تو ہوتا ہے، ملتان میں تو ہوتا ہے۔ تو اس بڑے لیول کی عزت کے اتنے بڑے بڑے مجمع سامنے دیکھے ہوں، یہ تو کسی نبی نے نہیں اویل کی عزت، تو یہ تو اویل کر رہے ہیں نا، پھر اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اس سسٹم کے۔ تو اگر کوئی دائی نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا اپنی امت کو یا باقی پیغمبر دیتے رہے، یہ نہیں دے رہا تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں۔ نبیوں والا کام کر رہے ہیں اگر آپ ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو پھر بھائی پیٹرن وہی ہوگا۔ اب سنیں ذرا جواب۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے، تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ اب یہ ایک جملہ دیکھیں، اس میں نوح علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے فلاں معجزہ کر کے دکھایا ہے۔ معجزہ تو کوئی بھی نہیں کر کے دکھایا ہوا تھا، اگر دکھایا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے رحمت پہ ہوں، اللہ نے مجھے روشن دلائل دیے ہیں اس شکل میں کہ میں نے توحید کا تعارف تمہارے سامنے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی، اپنے پاس سے اس نے رحمت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود اگر تم اندھے ہو تو ہم تمہیں زبردستی تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آج تک ویلڈ ہے، آج بھی دائی کو یہ کہنا چاہیے۔ بلکہ نبی الاسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا۔ اندازہ کریں اس لیول کے اوپر، اس کے اوپر میں نے پورا مسئلہ 198 ریکارڈ کرا دیا تھا تفصیلی جب یہ آیات آئی تھی۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگا رہے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسبب اس کے جو اللہ نے قرآن مجھ پر وحی کیا ہے۔ یہ میں جو ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اچھا، آج بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے، ہم جب کبھی بھی کسی کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت رکھیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں آپ کا تو کوئی مدرسہ نہیں، آپ کی تو کوئی مسجد نہیں، آپ کے تو کوئی مرید نہیں، آپ کی تو کوئی ڈگری نہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات تک مجھے پہنچا دی ہے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جنہیں تم بھی مانتے ہو صرف عقیدے کی حد تک، اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل تو بالکل اپوزٹ کر رہے ہو، تو اب بتاؤ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ تمہیں بتا ہی سکتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے باوجود تم نے یا عبد القادر جیلانی مدد کہنا نہیں چھوڑنا، تو ہم یہ گھول کے تو تمہیں توحید نہیں پلا سکتے نا۔ ہم تو تمہیں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا سکتے ہیں، اس کے باوجود تم نے رفع الیدین شروع نہیں کرنا تو ہم گھول کے تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو آج بھی اس امت کے اوپر ان لوگوں پہ موجود ہے جو انبیاء کے پیٹرن پر انبیاء کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے۔
اگلا جو کلیم ہے نوح علیہ السلام کا وہ تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، میں نے تو بچے بچے تک یہ بات پہنچا دی ہے، وہ سن لیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم دیکھو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، یعنی آج کی ڈیٹ میں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو میں اپنے ویڈیو کے اوپر ڈسپلے کراؤں کہ جی یہ درس سننے کے بعد آپ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کون کہہ سکتا ہے، کسی ایک بندے کا نام لیں کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ فلاں دائی ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے، آپ بندوں کے نام لیں ان کے، میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ نمبر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اور وہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ اسی سسٹم سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ آج جب ان کو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ہماری گاڑیاں تو نہیں ہے، تو تنظیم کی ہیں۔ دیکھو کیسا انہوں نے، جس کو کہتے ہیں کتے کو حلال کرنے کے لیے۔ میں وہ کل ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بکرا ذبح کر رہا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جماعت کا امیر ہے خود بکرا ذبح کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ پوری زندگی بکرا خرید نہیں سکتا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے، تو بکرا کہاں سے آیا؟ جن گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے یہ پوری زندگی، اپنی پوری زندگی کی اپنے باپ کی تنخواہیں جمع کر کے نہیں خرید سکتا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اے میری قوم دیکھو میں کو مال تو طلب نہیں کرتا اس کے، بس ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، اس کا جو اجر ہے اس کا بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ہی ملنا ہے۔ ظاہر انبیاء کرام دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں۔ اور اب دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ، میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اندازہ کریں اہل ایمان اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے سردارو تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہیں دور نہیں کر سکتا غریبوں کو۔ یہ نبی اسلام سے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس غریب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کدھر آ کے ہمیں لادہ سے ٹائم دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دفعہ نبی الاسلام سے ہو گیا، جب ایک نابینا صحابی آ گئے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن صرف چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار آئے، عبس وتولی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا۔ اور اللہ تو کس لیول کے اوپر اتر کے سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں تو تم تبلیغ کر رہے ہو، اور جو شوق سے آیا ہے اس سے روگردانی کر رہے ہو، دفع کرو ان کو، جائیں جہنم میں۔ یار چسکے لینے کے لیے آئے ہیں پھر اٹھ کے چلے جائیں گے، جو اپنے شوق سے سیکھنے آیا نا اس سے تم نے روگردانی نہیں کرنی، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے انبیاء والا۔ لیکن کیا یہ علماء کے اندر ہے؟ آپ دیکھیں امیر لوگوں کا لنگر بھی لادا ہوتا ہے پیر خانوں کے اوپر، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک جیسا لنگر کھلاتے ہیں، بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کبھی آپ ان لوگوں کے ساتھ گئے ہو نا، تو آپ جن کو امیر سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دال روٹی لنگر پہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی نظر میں امیر نہیں ہوتے ہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں ہوتے، وہ تو امیر ان کو سمجھتے ہیں کہ جو ارب پتی لوگ ہیں، چھوٹے موٹے توڑے جڑے امیر لوگ نے وہ تو انہوں نے نزدیک غریب نے، ان کے ساتھ کبھی آپ جائیں تو ان کا لنگر کا سسٹم بالکل الگ ہوتا ہے، ان کا پروٹوکول بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سٹیٹس بھی کا فرق بھی نظر آئے گا۔ امیر لوگوں سے یہ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو پوری اسمائل کے ساتھ، اور غریب لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہوں گے، کیمرہ ادھر ہے ادھر دیکھ رہے ہوں گے، تکیہ نہیں ہے فوٹو، اور کی نہ تو انہوں ننگا کرا تو علماء نو، ان کا تکبر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے یہ اس طرح تصویر کھنچوائی ہے کہ دیکھ رہے ادھر ہوں اور ایسے کر کے سلام لے رہے ہوں؟ نہیں، وہ کبھی غلطی سے ہی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ انہیں پتا ہے کہ یہ زمینی خدا ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ تو جب ایک زمینی خدا دوسرے زمینی خدا کا احترام کرتا ہے، پھر دونوں خدا ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے ہیں، غریب لوگ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ
دیکھو تمہارے کہنے کے اوپر میں غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ اچھا یہ سیم باتیں رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہیں قرآن کے اندر، جب کافر کہتے تھے کہ ان کو آپ دور کریں، تو نبی علیہ السلام کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا نہ کوئی میرے اوپر کوئی احسان ہے، نہ میرا ان کے اوپر کوئی احسان ہے، یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہوئے ہیں، میں کس طرح ان کو اصحاب صفا کو اپنے آپ سے دور کر دوں؟ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں اس میں بھی آئے گا، میں تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نزدیک مراتب کا فرق اپنی جگہ، انبیاء اور امتوں کا، لیکن جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایکولی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ خدا کو رسپانس کرنے والا ہے۔ نبی کوئی اپنی مرضی سے تو نبی نہیں نہ بن جاتا، نبی کو تو اللہ چوز کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے نا، وہ اللہ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے، لیکن ونس کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی پروٹوکول دیتا ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، عزت اور احترام کا۔ تو اے نبی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے کفار، اے کافروں کے سرداروں، کہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو۔